بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری دوسری ویڈیو ہے اسٹاک مارکیٹ پہ۔ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر جس کو میں بیچ چکا تھا، پھر میں نے واپس کیسے لیا، تو میں پہلے ایک آدھا لطیفہ سناتا ہوں اسٹاک مارکیٹ کا، اور اس کے بعد آپ کو لے چلوں گا کہ میرا اس کاروبار میں نقصان کیسے ہوا، پھر میں نے اس کو ریکور کیسے کیا۔ جب اللہ کا کرم اور آپ کے والدین زندہ ہوں تو دنیاوی کاروبار بالکل آپ کے فیور میں آ جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ میرے پاس ایک ماسٹر صاحب ہیں دنیا پور سائڈ سے، وہ آئے، انہوں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا، وہ تقریباً 1,00,000 روپے کی انویسٹمنٹ لے کے آئے۔ بہرحال وہ 2-4 دن انہوں نے کام کیا تو اور بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو مجھے کہتے ہیں ذرا میرے باہر آئیں، میری ایک بات سنیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہوگی۔ بہرحال میں ان کے ساتھ باہر چلا گیا۔ مجھے کہتے ہیں یار میں نوکری چھوڑ نہ دوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار یہ دیکھو 2.5-3 مہینے میں تم لوگ اے سی لگا کے بیٹھے ہو، اور لوگ آتے ہیں صبح آتے ہیں، شام تک ان کا 2، 2.5، 3، 4، 5 ہزار تک بن جاتے ہیں۔ وہ یار میں تو سارا دن مہینہ پڑھاتا ہوں، مجھے بمشکل کوئی 25-30 ہزار روپے ملتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اور میری چیزیں ہیں وہ بیچ باچ کے تو میں یہاں اسٹاک میں لگا دوں۔ میں نے ان کو کہا کہ ماسٹر جی آپ یہ غلطی نہ کریں، ابھی آپ کی چھٹیاں ہیں، آپ 2-3 مہینے آئیں، اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ اسٹاک میں آپ کام کریں تو پہلے آپ اس کو دیکھ لیں، اچھی طرح دیکھ لیں، پھر اگر آپ کو ضرورت پڑی تو آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں۔ خیر ماسٹر صاحب مان گئے۔ وہ یہاں آ کے میرے پاس ٹریڈنگ کرتے رہے، تو تقریباً 2 ماہ بعد ان کا جو 1,00,000 روپیہ تھا، چونکہ وہ سٹا بازی کرتے تھے، اسپیکولیٹر اچھے تھے، تو اس میں ان کو لاس ہو گیا، 1,00,000 روپیہ ختم ہو گیا۔ تو اس دن مجھے جس دن پیسے ختم ہوئے، مجھے کہتا ہے ملک صاحب، میں کہ ہاں، کہتے ہیں یار ایک بات تو ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں روپیہ تو 1,00,000 لگ گیا، پر وہ جو ہے مجھے اسٹاک مارکیٹ کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ یعنی اسٹاک مارکیٹ میں ہر آنے والا بندہ یہی چاہتا ہے کہ یہاں میں جب آؤں تو بس دھڑا دھڑ مجھے پیسے۔ تو پھر کہتے ہیں یار تیری مہربانی، آپ نے مجھے بتا دیا تھا، میں تو ریزائن بھی کر دیتا۔ بہرحال انہوں نے جاب پوری کی ہے، ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، اب بھی آتے ہیں، کبھی فون کر لیتے ہیں، گپ شپ ہے، مارکیٹ میں وہ کیا ہوا ہے، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ بظاہر آتے ہیں، جب مارکیٹ میں دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لے رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، تو پھر اس میں جب کسی ایک خاص شیئر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو آپ اس میں جمپ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ماسٹر والی بات ہے کہ 1,00,000 روپیہ لگ گیا، سمجھ آ گئی ہے، ان کی سمجھ آئی 10 سال پہلے آ گئی تھی، تو انہوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اب بھی وہ اسٹاک میں کام کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ جلد بازی میں ہوتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کہ ہم ایک دن میں 1,00,000 روپے کما لیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جاتے بھی ایسے ہی ہیں جیسے انہوں نے 2 دن میں یا 1 دن میں 1,00,000 روپیہ کمایا۔ ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا بھی میں آپ کو مزیدار لطیفہ سنا دوں۔ ایک دن صبح مارکیٹ میں کوئی 3-4 دن سے مسلسل تیزی تھی، اور بہت تیزی آئی ہوئی تھی، تو وہ ڈاکٹر صاحب اچھے خاصے پیسے کما رہے تھے، یعنی 2-4-5 لاکھ ان کو ان فیور آ گیا تھا۔ تو میرے بیٹھے ہوئے سامنے فون کرتے ہیں گھر والی کو، اوکے بختان علی تو میں کہہ رہی سی بھی تو تین میں کوئی چیز نہیں لے کے دیندا، تو اج تو تیاری رکھی میں آنا شام نو تے آپ چلیں گے، تو جیڑی چیز بھی کہنی ہے جیڑا زیور شیور تو لینا ہے لے لیں، پھر نہ آکھی بھی میں تینوں لے کے نہیں دیتا۔ اچھا ماسٹر صاحب وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے، تو اب جیسے مارکیٹ کو آپ کو پتہ ہے بھی پل میں کچھ اور پل میں کچھ ہوتا ہے، تو دوپہر کے بعد مارکیٹ گرنا شروع ہوئی۔ وہ اتنی گری کہ ماسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے، تو انہوں کہنے نے گھر والی کو فون کیا، کہتا اور تو تیاری کیتی ہوئی ہے؟ انہیں آخیا ہاں میں تو تیار ہاں بالکل، تسی آ جاؤ۔ وہ کہنا ہوں تو چھڑ دے، پھر کسی ویلے چلیں گے، اج تو آپ جا نہیں سکتے،
اب وہ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے مسز کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ میرا کیا بنا ہے اسٹاک میں آ کے. جی جب ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا بنا ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے. چلیے یہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. وہ ایسے ہوا کہ میں اس وقت ابھی بروکیج ہاؤس اپنا نہیں بنایا تھا، البتہ کچھ مقامی لوگوں کو ملا ملو کے نا، تو میں ایک اکاؤنٹ میں کام کر رہا تھا. وہ کام اتنا بڑھ گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ میرے پاس کچھ 40-50 کلائنٹ ہو گئے، اور وہ اتنی سپیڈ سے کام کرتے تھے، یعنی کسی نے آرڈر دینا کسی نے لینا. تو ہم چونکہ فون پہ کر رہے تھے، اس وقت ہمارے پاس یہ ٹرمینل وغیرہ نہیں آئے تھے، تو ہم فون میں کرتے تھے لاہور میں. تو میرا ایک اکاؤنٹنٹ تھا، پھر اس کے نیچے ایک دو اور منشی بھی رکھے ہوئے تھے. تو ہم اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ اکاؤنٹ ہمارے سے مینیج نہ ہو سکے. جو ہم لوگ کلائنٹس کے اکاؤنٹ بناتے تھے نا، مینول اکاؤنٹ بناتے تھے، تو وہ کام اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ سارا دن ٹریڈنگ کرتے، شام کو گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتے اور تھک جاتے تھے. کہتے یار میں نا اب یہ میرے سے اکاؤنٹ مینیج نہیں ہو رہے. تو میں نے ایک اور بندہ رکھ لیا. وہ بندہ کچھ کافی تیز تھا. اس نے یہ کیا کہ بھاڑ میں جائے ملک، اور ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے. اس نے یہ کیا کہ لوگوں کے اکاؤنٹ بنانے ہی بند کر دیے. کسی کی پلاس میں نے جو کہتا اس کی انٹریاں دیکھ کے نا وہ پوسٹ کرتا اور باقی رہنے دیتا. جب کوئی کہتا کہ یار میرا اپڈیٹ دو تو اس کو اکاؤنٹ بنا دیتے، باقی رہنے دیتے. اور خدا کے بندوں اتنا کام کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا کہ جن لوگوں نے ہمارے سے لینے تھے، نہیں لینے تھے وہ بھی لے گئے، اور جنہوں نے لینے تھے وہ تو لے ہی گئے. یہ سب سے بڑی غلطی جو ہمارے سے ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم اکاؤنٹ مینٹین نہیں کر سکے. میں تو آج 10 یا 20 سال بعد بھی یہی کہتا ہوں کہ جس بندے کا کاروبار میں اپنا اکاؤنٹ مینٹین نہ کر سکے وہ کاروبار نہ کرے، بہتر ہے بند کر دے، ورنہ لاس ہوگا. تو بھائیو اس وجہ سے میرا لاس ہو گیا. اب جن لوگوں نے پیسے لینے تھے وہ تو میرے گھر ہی آ گئے کہ دو ہمیں تو پیسے دو جی. اب اس کے لیے پھر مجھے اپنا مکان بیچنا پڑا. وہ میں نے کسی کو مکان بیچ کے دیے، کسی کو کچھ بیچ کے دیے، یعنی گھر کی ساری چیزیں بک گئیں. اب میں اسی وقت آن لائن ٹریڈنگ شروع ہوئی تھی کراچی میں وہاں بھی گیا. تو ایک ہمارے یہاں کے مقامی ایم پی اے تھے، ان کا کوئی عزیز لاہور اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتا تھا، اور وہاں اس بندے کا بھی کوئی لاس ممبر نے شو کر دیا کہ بہت زیادہ لاس ہو گیا. تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تو ہمارے ساتھ چل، ان کا مسئلہ ہے یہ اگر حل کرا دو. تو میں پھر ان کے ساتھ چلا گیا، ایک اور دوست بھی تھا. ہم پھر لاہور میں تقریباً 1 ہفتہ رہے. بروکر کا نام اس لیے نہیں بتانا کہ کیونکہ انہوں نے جو کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمارے سر ہی ہو جاتے ہیں کہ یار تو نے میرا نام